غلام عباس کا افسانہ بہروپیہ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میری عمر بس کوئی 13-14 برس کی تھی۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ شہر کے ایک بارونق بازار کے پچھواڑے واقع تھا۔ اس جگہ زیادہ تر درمیانے طبقے کے لوگ یا غریب غربا ہی آباد تھے۔ البتہ ایک پرانی حویلی وہاں ایسی تھی جس میں اگلے وقتوں کی نشانی کوئی صاحب زادہ صاحب رہا کرتے تھے۔ ان کے ٹھاٹھ تو کچھ ایسے امیرانہ نہ تھے، مگر اپنے نام کے ساتھ رئیس اعظم لکھنا شاید وہ اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے۔ ادھیڑ عمر کے بھاری بھرکم آدمی تھے، گھر سے باہر ذرا کم ہی قدم نکالتے۔ ہاں، ہر روز تیسرے پہر حویلی کے احاطے میں اپنے احباب کے جھرمٹ میں بیٹھ کر گپے اڑانا اور زور زور سے قہقہے لگانا ان کا دل پسند مشغلہ تھا۔ ان کے نام کی وجہ سے اکثر حاجت مند، یتیم خانوں کے ایجنٹ اور طرح طرح کے چندہ اگاہنے والے ان کے دروازے پر سوالی بن کر آیا کرتے۔ علاوہ ازیں جادو کے پروفیسر، رمال، نجومی، نقال، بھاٹ اور اسی قماش کے دوسرے لوگ بھی اپنا ہنر دکھانے اور انعام و اکرام پانے کی توقع میں آئے دن ان کی حویلی میں حاضری دیا کرتے۔ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایک بہروپیہ بھی طرح طرح کے روپ بھر کر ان کی حویلی میں آیا کرتا۔ کبھی خاکی کوٹ پتلون پہنے، چمڑے کا تھیلا گلے میں ڈالے، چھوٹے چھوٹے شیشوں اور نرم کمانیوں والی اینک آنکھوں پر لگائے، چٹھی رساں بنا ہر ایک سے بیرنگ خط کے دام وصول کر رہا ہے۔ کبھی جٹا دھاری سادھو ہے، لنگوٹ کسا ہوا، جسم پر بھبھوت رمائی ہوئی، ہاتھ میں لمبا سا چمٹا، سرخ سرخ آنکھیں نکال نکال بم مہادیو کا نعرہ لگا رہا ہے۔ کبھی بھنگن کے روپ میں ہے، جو سرخ لہنگا پہنے، کمر پر ٹوکرا، ہاتھ میں جھاڑو لیے، جھوٹ موٹ پڑوسنوں سے لڑتی بھڑتی آپ ہی آپ بکتی جھکتی چلی آ رہی ہے۔ میرے ہم سبقوں میں ایک لڑکا تھا، مدن۔ عمر میں تو وہ مجھ سے 1-8 برس چھوٹا ہی تھا، مگر قد مجھ سے نکلتا ہوا تھا۔ خوش شکل، بھولا بھالا، مگر ساتھ ہی بچوں کی طرح بلا کا ضدی۔ ہم دونوں غریب ماں باپ کے بیٹے تھے، دونوں میں گہری دوستی تھی۔ اسکول کے بعد کبھی وہ میرے محلے میں کھیلنے آ جاتا، کبھی میں اس کے ہاں چلا جاتا۔ ایک دن سپہر کو میں اور مدن صاحبزادہ صاحب کی حویلی کے باہر سڑک پر گیند سے کھیل رہے تھے کہ ہمیں ایک عجیب سی وضع کا بوڑھا آدمی آتا دکھائی دیا۔ اس نے مہاجنوں کے انداز میں دھوتی باندھ رکھی تھی، ماتھے پر سندور کا ٹیکا تھا، کانوں میں سنہرے بالے، بغل میں ایک لمبی سی سرخ بہی داب رکھی تھی۔ یہ شخص حویلی کے پھاٹک پر پہنچ کر پل بھر کو رکا، پھر اندر داخل ہو گیا۔ میں فوراً جان گیا یہ حضرت سوائے بہروپیہ کے اور کون ہو سکتے تھے، مگر مدن ذرا ٹھٹکا۔ اس نے بہروپیہ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ذرا چھیڑنے کو پوچھا، مدن، جانتے ہو ابھی ابھی اس حویلی میں کون گیا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ بھلا بتلاؤ تو۔ کوئی مہاجن تھا؟ یہاں کیوں آیا؟ میں کیا جانوں، تمہارے اس رئیس اعظم نے کچھ قرض ورض لیا ہوگا اس سے۔ ارے نہیں پگلے، یہ تو بہروپیہ ہے، بہروپیہ۔ بہروپیہ؟ مدن نے کچھ حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بہروپیہ کیا ہوتا ہے؟ ارے تم نہیں جانتے؟ یہ لوگ طرح طرح کے روپ بھر کر امیر امراء کو اپنا کمال دکھاتے ہیں اور ان سے انعام لیتے ہیں۔ تو کیا یہ شخص ہر روز آتا ہے؟ نہیں، ہفتے میں بس 1-2 بار۔ روز روز آئے تو لوگ پہچان جائیں۔ بہروپیوں کا کمال تو بس اسی میں ہے کہ ایسا سوانگ رچائیں کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں اور سچ سمجھنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کسی شہر میں 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکتے۔ کیا ان کو ہر دفعہ انعام ملتا ہے؟ نہیں تو
یہ جب 15-20 مرتبہ روپ بھر چکتے ہیں تو آخری بار سلام کرنے آتے ہیں۔ بس یہی وقت انعام لینے کا ہوتا ہے۔ بھلا کتنا انعام ملتا ہوگا انہیں؟ کچھ زیادہ نہیں، کہیں سے 1 روپیہ، کہیں سے 2 روپے اور کہیں کچھ بھی نہیں۔ یہ رئیس اعظم اگر 5 روپے بھی دے دیں تو بہت غنیمت جانو۔ بات یہ ہے کہ آج کل اس فن کی کچھ قدر نہیں رہی۔ اگلے وقتوں کے امیر لوگ تو اس قسم کے پیشے والوں کو اتنا انعام دے دیا کرتے تھے کہ انہیں مہینوں روزی کی فکر نہ رہتی تھی، مگر آج کل تو یہ بیچارے بھوکوں مر رہے ہوں گے۔ اور میں کچھ اور کہنے کو ہی تھا کہ وہی بہروپیہ مہاجن بنا ہوا حویلی کے پھاٹک سے نکلا۔ مدن جو کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ بہروپیہ ہماری طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر بازار کی طرف چل دیا۔ بہروپیہ کا منہ موڑنا تھا کہ مدن نے اچانک میرا ہاتھ زور سے تھام لیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، اسلم آؤ اس بہروپیہ کا پیچھا کریں اور دیکھیں کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی میک اپ روم تو ہوگا، شاید اس تک ہماری رسائی ہو جائے۔ پھر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی اصلی صورت میں کیسا لگتا ہے۔ مدن دیوانے نہ بنو، میں نے کہا، نہ جانے اس کا ٹھکانہ کدھر ہے، ہم کہاں مارے مارے پھریں گے، نہ جانے ابھی اس کو اور کن کن گھروں میں جانا ہے۔ مگر مدن نے ایک نہ سنی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کے مزاج میں طفلانہ ضد تھی۔ ایسے لوگوں کے سر پر جب کوئی دھن سوار ہو جائے تو جب تک اسے پورا نہ کر لیں نہ خود چین سے بیٹھتے ہیں نہ دوسروں کو چین لینے دیتے ہیں۔ ناچار میں اس کی دوستی کی خاطر اس کے ساتھ ہو لیا۔ یہ گرمیوں کی ایک شام تھی، کوئی 6 کا عمل ہوگا۔ اندھیرا ہونے میں ابھی کم سے کم 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ میں دل ہی دل میں حساب لگانے لگا۔ ہمارا علاقہ شہر کے وسط میں ہے، یہاں پہنچتے پہنچتے اگر بہروپیہ نے آدھے شہر کا احاطہ بھی کر لیا تو بھی آدھا شہر باقی ہے، جہاں اسے اپنے فن کی نمائش کے لیے جانا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر زیادہ نہیں تو 2 گھنٹے تو ضرور ہی ہمیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک سے دوسرے بازار میں سے گزرتا جا رہا تھا۔ راستے میں جب کوئی بڑی حویلی یا کسی مکان کا دیوان خانہ نظر آتا تو وہ بلا تکلف اندر داخل ہو جاتا اور ہمیں 2-3 منٹ باہر اس کا انتظار کرنا پڑتا۔ بعض بڑی بڑی دکانوں میں بھی اس نے حاضری دی، مگر وہاں وہ 1-8 منٹ سے زیادہ نہیں رکا۔ شفق کی کچھ سرخی ابھی آسمان پر باقی تھی کہ ان حاضریوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ بہروپیہ اب شہر کے دروازے سے باہر نکل آیا تھا اور فصیل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا لے چلا۔ ہم نے اب تک بڑی کامیابی سے اپنے آپ کو اس کی نظروں سے اوجھل رکھا تھا۔ اس میں بازاروں کی ریل پیل سے ہمیں بڑی مدد ملی تھی، مگر اب ہم ایک غیر آباد علاقے میں تھے جہاں اکا دکا آدمی ہی چل پھر رہے تھے۔ چنانچہ ہمیں قدم قدم پر دھڑکا تھا کہ کہیں اچانک وہ گردن پھیر کر ہمیں دیکھ نہ لے۔ بہرحال ہم انتہائی احتیاط کے ساتھ اور اس سے خاصی دور رہ کر اس کا تعاقب کرتے رہے۔ ہمیں زیادہ نہ چلنا پڑا۔ جلد ہی ہم ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں فصیل کے ساتھ ساتھ خانہ بدوشوں اور غریب غربا نے گھاس پھوس کے جھونپڑے ڈال رکھے تھے۔ اس وقت ان میں سے کئی جھونپڑوں میں چراغ جل رہے تھے۔ بہروپیہ ان جھونپڑوں کے سامنے سے گزرتا ہوا آخری جھونپڑے کے پاس پہنچا جو ذرا الگ تھلگ تھا۔ اس کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ جھونپڑے کے باہر ایک ننھی سی لڑکی جس کی عمر کوئی 3 برس ہوگی اور ایک 5 برس کا لڑکا زمین پر بیٹھے کنکریوں سے کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے بہروپیہ کو دیکھا وہ خوشی سے چلانے لگے، ابا جی آ گئے، ابا جی آ گئے، اور وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ بہروپیہ نے ان کے سروں پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر وہ ٹاٹ کا پردہ سرکا کر بچوں سمیت جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ میں نے مدن کی طرف دیکھا۔ کہو اب کیا کہتے ہو؟ ذرا رکے رہو، وہ ابھی مہاجن کا لباس اتار کر اپنے اصلی روپ میں باہر نکلے گا، اتنی گرمی میں اس سے جھونپڑے میں کہاں بیٹھا جائے گا؟
ہم نے کوئی 15-20 منٹ انتظار کیا ہوگا کہ ٹاٹ کا پردہ پھر سرکا اور ایک نوجوان آدمی ململ کی دھوتی کرتا پہنے، پٹیاں سر پر جمائے، 2 پلی ٹوپی ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھے جھونپڑے سے باہر نکلا۔ بوڑھے مہاجن کی سفید مونچھیں غائب تھیں اور ان کے بجائے چھوٹی چھوٹی سیاہ مونچھیں اس کے چہرے پر زیب دے رہی تھیں۔ یہ وہی ہے، مدن چلا اٹھا، وہی قد، وہی ڈیل ڈول۔ اور جب ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو اس کی چال بھی ویسی ہی تھی جیسی مہاجن کا پیچھا کرنے میں ہم نے مشاہدہ کی تھی۔ میں اور مدن حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اب کہ اس نے یہ کیسا روپ بھرا؟ اس وقت وہ کن لوگوں کو اپنے بہروپ کا کمال دکھانے جا رہا ہے؟ وہ شخص کچھ دیر فصیل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، پھر ایک گلی میں ہوتا ہوا دوبارہ شہر کے اندر پہنچ گیا۔ ہم بدستور اس کے پیچھے لگے رہے۔ وہ بازار میں چلتے چلتے ایک پنواڑی کی دکان پر رک گیا۔ ہم سمجھے کہ شاید پان کھانے رکا ہے، مگر نہ تو اس نے جیب سے پیسے نکالے اور نہ پنواڑی نے اسے پان ہی بنا کر دیا۔ البتہ ان دونوں میں کچھ بات چیت ہوئی جسے ہم نہیں سن سکے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پنواڑی دکان سے اتر آیا اور بہروپیہ اس کی جگہ گدی پر بیٹھ گیا۔ پنواڑی کے جانے کے بعد اس دکان پر کئی گاہک آئے جن کو اس نے سگریٹ کی ڈبیاں اور پان بنا بنا کر دیے۔ وہ پان بڑی چابک دستی سے بناتا تھا، جیسے یہ بھی کوئی فن ہو۔ ہم کوئی آدھے گھنٹے تک بازار کے نکڑ پر کھڑے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ایک دم ہمیں سخت بھوک لگنے لگی اور ہم وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے۔ اگلے روز اتوار کی چھٹی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ صبح 8-9 بجے تک سو کر کل کی تکان اتاروں گا، مگر ابھی نور کا تڑکا ہی تھا کہ کسی نے میرا نام لے لے کر پکارنا اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، نیچے گلی میں جھانک کر دیکھا تو مدن تھا۔ میں پیچ و تاب کھاتا سیڑھیوں سے اترا۔ اسلم، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ جلدی کرو، کہیں بہروپیہ صبح ہی صبح گھر سے نہ چل دے۔ بھائی تم بھی کمال کرتے ہو۔ اب اس کا خیال چھوڑ دو مدن، پھر رات تم نے اسے دیکھ بھی تو لیا تھا۔ واہ، میں نے بہروپیہ کو تھوڑی ہی دیکھا تھا، وہ تو پنواڑی تھا، اور اس نے مجھے ایسی التجا بھری نظروں سے دیکھا کہ میرا دل فوراً پسیج گیا۔ جب ہم کبھی دوڑتے کبھی تیز تیز قدم اٹھاتے فصیل کی طرف جا رہے تھے تو مدن نے مجھے بتایا کہ رات بھر وہ بہروپیہ کو خواب میں طرح طرح کے روپ میں دیکھتا رہا۔ پھر صبح کو 4 بجے کے قریب آپ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد اسے نیند نہ آ سکی۔ ابھی سورج نکلنے نہیں پایا تھا کہ ہم بہروپیہ کے جھونپڑے کے پاس پہنچ گئے۔ پچھلی رات ہم اندھیرے میں اس علاقے کا صحیح جائزہ نہ لے سکے تھے، مگر اب دن کی روشنی میں ان جھونپڑوں کے مکینوں کی غربت اور خستہ حالی کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ بہروپیہ کے جھونپڑے پر ٹاٹ کا جو پردہ پڑا ہوا تھا اس میں کئی پیوند لگے تھے۔ ہم 2-3 بار اس کے جھونپڑے کے سامنے سے گزرے۔ ہر بار ہمیں اندر سے بچوں کی آوازیں 2-1 نسوانی آوازوں کے ساتھ ملی ہوئی سنائی دیں۔ آخر کوئی 10 منٹ بعد ایک شخص بوسیدہ سا تہمت باندھے، بنیان پہنے، ایک ہاتھ میں گڑوی تھامے جھونپڑی سے برآمد ہوا۔ اس کی داڑھی مونچھ صاف تھی، سانولا رنگ۔ اس کو دیکھ کر اس کی عمر کا صحیح اندازہ کرنا مشکل تھا۔ وہ شخص آگے آگے اور ہم پیچھے پیچھے کچھ دور فصیل کے ساتھ ساتھ چلے۔ آگے ایک باڑ آیا جس میں کچھ گائیں بھینسیں کھونٹوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ وہ شخص اس باڑے کے اندر چلا گیا اور میں اور مدن باہر ہی اس کی نظروں سے اوجھل ایک طرف کھڑے ہو گئے، جہاں سے اس کی حرکات و سکنات کو ہم بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ اس نے ایک بھینس کو پچکارا، پھر وہ زمین پر بیٹھ کر اس کے تھنوں کو سہلانے لگا۔ اس کو دیکھ کر ایک بڈھا جو بھینسوں کے پاس ایک چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا اٹھا اور ایک بڑی سی بالٹی لے آیا۔ اب اس شخص نے بھینس کو دھونا شروع کر دیا۔ ہم اگرچہ اس سے کچھ دور کھڑے تھے مگر دودھ کی دھاروں کی آواز دھیمی دھیمی سن سکتے تھے۔ جب وہ ایک بھینس کو دوہ چکا تو دوسری کی طرف گیا، پھر تیسری کی طرف۔ اس کے بعد گایوں کی باری آئی اور اس نے 2-3 گایوں کو بھی دوہا۔
जिन के लिए बुढ़े ने एक और बाल्टी लाकर रख दी थी। इस काम में कोई 1 घंटा सर्फ हुआ। बुढ़े ने उसकी गड़वी को दूध से भर दिया, जिसे लेकर वो बाड़े से निकल आया। हम पहले ही वहां से खिसक लिए। जब वो जरा दूर चला गया तो मैंने मदन को छेड़ने के लिए कहा, लो अब तो हकीकत खुल गई तुम पर, चलो अब घर चलें, नाहक तुमने मेरी नींद बर्बाद की। मगर भैया वो बहरूपिया कहाँ था? वो तो गवाला था, गवाला। आओ थोड़ी देर और उसका पीछा करें। मैंने मदन से ज्यादा हीलो हुज्जत करना मुनासिब न समझा। हम कुछ देर इधर उधर टहलते रहे। हमने उसका ठिकाना तो देख ही लिया था, अब वो हमारी निगाहों से कहाँ छुप सकता था। जब हमें उसके झोपड़े के पास घूमते 8 घंटा हो गया तो हमें एक तांगा फसील के साथ वाली सड़क पर तेजी से इधर आता हुआ दिखाई दिया। ये तांगा बहरूपिये के झोपड़े के पास पहुंचकर रुक गया। उसमें कोई सवारी नहीं थी। जो शख्स तांगा चला रहा था उसने तांगे की घंटी पांव से दबाकर बजाई। उसकी आवाज सुनते ही एक आदमी झोपड़े से निकला जिसने कोचवान का सा खाकी लिबास पहन रखा था। उसको देखकर तांगे वाला तांगे से उतर पड़ा और ये शख्स तांगे में आ बैठा और रास्ते थाम घोड़े को बड़ी महारत से हाँकने लगा। जैसे ही तांगा चला पहले शख्स ने पुकार कर कहा, तांगा ठीक 2 बजे अड्डे पर ले आना। दूसरे शख्स ने गर्दन हिलाई। इसके बाद हमारे देखते ही देखते वो तांगा नजरों से ओझल हो गया। मैं और मदन ये माजरा देखकर ऐसे हैरान रह गए कि कुछ देर तक हमारी जबान से एक लफ्ज तक ना निकला। आखिर मदन ने सकूत तोड़ा, चलो ये तो मालूम हो ही गया कि ये शख्स 2 बजे तक क्या करेगा। इतनी देर तक हमें छुट्टी हो गई, अब हमें 2:30-3 बजे तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए। मैंने कुछ जवाब न दिया। सच ये है कि उस बहरूपिये के मामले से अब खुद मुझे भी बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई थी और मैं उसकी असलियत जानने के लिए इतना ही बेताब हो गया था जितना कि मदन। हम लोग खाने पीने से फारिग होकर 3 बजे से पहले ही फिर बहरूपिये के झोपड़े के आसपास घूमने लगे। झोपड़े के अंदर से बच्चों और औरतों की आवाजों के साथ साथ कभी कभी किसी मर्द की आवाज भी सुनाई दे जाती थी। इससे हमने अंदाजा कर लिया कि बहरूपिया घर वापस पहुंच गया है। हमें ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा और अब के बहरूपिया एक और ही धज से बाहर निकला। उसने लंबा स्याह चोगा पहन रखा था, सर पर काली पगड़ी जो बड़ी खुश असलूबी से बांधी गई थी, गले में रंग बरंगी तस्बीहें, शानों पर जुल्फें बिखरी हुई। उसने बगल में लकड़ी की एक स्याह संदूकची दाब रखी थी। मालूम होता था कि आज उसने एक सूफी दरवेश का स्वांग भरा है, मगर अभी कल ही तो वो महाजन के रूप में शहर का दौरा कर चुका था और कोई नया रूप भरने के लिए उसे 2-3 दिन का वक्फा दरकार था। फिर आज किस लिए उसने ये वजह बनाई है? इस सवाल का हमारे पास कोई जवाब न था। चुनाचे हम चुपके चुपके उसके पीछे पीछे चलते रहे। वो शख्स जल्द जल्द कदम उठाता हुआ शहर में दाखिल हुआ। वो कई बाजारों में गुजरा, मगर वो खिलाफे मामूल किसी हवेली या दुकान पर नहीं रुका। मालूम होता था आज उसे अपने फन का मुजाहरा करने और दाद पाने का कुछ ख्याल नहीं। थोड़ी देर में हम जामे मस्जिद के पास पहुंच गए, जो शहर के बीचों बीच वाक़ थी और जिसके आसपास हर रोज तीसरे पहर बाजार लगा करता था और इतवार को तो वहां बहुत ही चहल पहल रहा करती थी। मेला सा लग जाता था। फेरी लगाने वाले हाँक लगा लगा कर तरह तरह की चीजें बेचते थे। बच्चों के सिले सिलाए कपड़े, चुनरियां, टोपियां, कंघियां, चुटले, अजारबंद, इतर, फुलेल, अगरबत्ती, खटमल मारने का पाउडर, मिठाइयां, चाट, अलावा अजी तावीज गंडे वाले, जड़ी बूटी वाले और ऐसे ही पेशे वाले अपनी अनोखी वजह और अपनी मखसूस सदा से उस बाजार की रौनक बढ़ाते थे। हमारा बहरूपिया भी खामोशी से उन लोगों में आकर शामिल हो गया। उसने अपनी स्याह संदूकची खोलकर दोनों हाथों में थाम ली। उस संदूकची में बहुत सी छोटी छोटी शीशियां करीने से रखी थीं। उसने कुछ शीशियां संदूकची के ढकने पर भी जमा दी, फिर बड़े गंभीर लहजे में सदा लगानी शुरू कर दी। मैं और मदन हैरत ज़दा होकर बहरूपिये को देखने लगे। हमें अपनी आंखों पर
یقین نہیں آتا تھا، مگر اس نے سچ مچ سرما فروشی شروع کر دی تھی۔ 2-3 آدمی اس کے پاس آ کھڑے ہوئے اور اس سے باری باری آنکھوں میں سرما لگوانے لگے۔ ہم جلد ہی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ہم نے بہروپیے کو اس کے اصلی روپ میں دیکھنے کا خیال چھوڑ دیا۔